خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے دعا ہے پروردگار عالم سے کہ بانیان کا یہ تمام خرچ اخراجات کو ثابت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ حضرات کا اس فرش پہ چلایا میرا عظیم خالق اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس فرش پہ آنے کا بہترین اجر عطا فرمائے. کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما. قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما. محشر کے روز کھاٹ میں قرآن کھاٹ میں دامن اہل بیت نصیب فرما. ہمارے آخری وارث کو ظہور جلد سے جلد فرما. ہمیں ایمان کے انوار و انصار میں شامل فرما اور ہر عزادار کو مرنے سے پہلے لازمی مرتبہ تمام زیارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت تک پہنچائیں. سہارا ضرور کریں تو مل کے بلند آواز سے صلوات خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے. شب عاشور 1444 ہجری کی شب عاشور آ گئی. ایک رات کا مہمان رہ گیا ہے زہرا کا لال. ایک رات کا مہمان رہ گیا ہے ام البنین کا بیٹا عباس. کل کا دن وہ دن ہے کہ جب حسین کبھی قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھائیں گے, کبھی اپنے بھانجے اون و محمد کی لاشوں کو اٹھائیں گے, کبھی جوان بیٹے کڑیل جوان بیٹے کی لاش سے برچھی کا پھل کھینچیں گے, کبھی اپنے جوان بھائی کے کٹے ہوئے بازوؤں کو اٹھائیں گے حسین. کربلا کا میدان ہے, شب عاشور ہے, آدھی رات کا وقت ہے. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ مولا چلتے چلتے اکیلے تنہا خیموں سے نکلے اور مقتل کی طرف چل پڑے. راوی کہتا ہے کہ میں مولا کے ساتھ تھا, میں پیچھے پیچھے چلا تو مولا نے کہا میرے پیچھے کیوں آ رہا ہے؟ کہتا ہے میں نے کہا کہ مولا آپ تنہا ہیں اور جہاں جا رہے ہیں وہاں 9 لاکھ کا لشکر کھڑا اور آپ تنہا جا رہے ہیں, میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں. کہنے کا میرے ساتھ آؤ. چلا راوی کہتا ہے کہ میں جب مولا کے پیچھے پیچھے چلا تو ایک مقام آیا اور حسین رک گئے. رک کے کہتے ہیں اس جگہ کو پہچانتا ہے؟ اس نے کہا نہیں مولا. آواز حسین آئی کہ سن یہ وہ مقام ہے کہ جہاں کل میرے عباس کا دایاں بازو قلم ہوگا. رونے میں شرمانا نہیں عزادار. آج جناب زہرا کو پرسہ دینا ہے امام حسین کا. تمہارے گریہ کرنے میں پابندی نہیں لگائی کسی نے. تمہارے ماتم کرنے کے وقت تمہارے ہاتھ کسی نے پسے گردن نہیں باندھے. عزادارو راوی کہتا ہے میں آگے بڑھا, حسین آگے بڑھے. کہتے ہیں اس جگہ کو پہچانتے ہو؟ کہتا ہے نہیں مولا. حسین کے آنکھوں میں آنسو آئے, رو کے کہا یہ وہ مقام ہے جہاں میرے عباس کا بایاں بازو قلم ہوگا. آگے بڑھے مولا اور آگے بڑھ کے کہتے ہیں یہ جگہ وہ ہے جہاں میری قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہوں گے. آگے بڑھے حسین, آگے بڑھ کے کہتے ہیں یہ وہ مقام ہے جہاں میرے اون و محمد زین سے گریں گے. آگے بڑھتے گئے حسین, ایک ایک کا مقام کربلا کے میدان میں راوی کو دکھاتے گئے. راوی کہتا ہے ایک مقام ایسا آیا حسین 2 زانو زمین پر بیٹھ کے رونے لگے. میں نے کہا مولا کون سا مقام ہے؟ رو کے کہتے ہیں یہ وہ مقام ہے کہ کل جب میں یہ وہ مقام ہے جہاں کل میں اپنے جوان بیٹے کی لاش سے برچھی کا پھل. راوی کہتا ہے ہم آگے بڑھے. آخری مقام حسین کہتا ہے, راوی کہتا ہے کہ آخری مقام مجھے مولا نے وہ مقام دکھایا
مولا اس مقام پر جا کے بیٹھے اور کہتے ہیں یہ وہ مقام ہے کہ کل جہاں میں اپنے ہاتھوں پر 6 مہینے کے اصغر کو لے کے آؤں گا اور سوال پانی کا کروں گا، جواب میں اصغر کو تیر لگے گا۔ راوی کہتا ہے یہ سننے کے بعد میں رویا اور روتے روتے میرے اوپر غش طاری ہو گیا۔ غش سے جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا مولا میرے سامنے نہیں ہے۔ جب میں نے مولا کو ڈھونڈنا شروع کیا تو میں نے دیکھا حسین مقتل میں ایک نشیب کی جانب اتر رہے ہیں۔ میں دوڑا اور دیکھا، میں کنارے کھڑا ہو گیا اور میں نے منظر دیکھا، حسین کربلا میں مقتل کی زمین پر لیٹ گئے اور لیٹ کے حسین نے آواز دی کہ اماں کہاں پر ہو، تمہارا لال حسین کربلا میں آ گیا۔ راوی کہتا ہے میں نے اپنے کانوں سے آواز سنی، نشیب میں ایک جانب سے آواز آئی، میرے لال حسین، تیری ماں فاطمہ زہرا 2 محرم سے تیرے اپنے بالوں سے تیری مقتل کی زمین صاف۔ آج رکو من اللہ عزادارو، موضوع جناب مختار پہ چل رہا تھا۔ جب مختار کسی قیدی کسی ظالم کو پکڑتے، کسی قاتل کو پکڑتے تو دربار میں آ کے وہ اپنے ظلم سناتا کہ ہم نے کربلا میں یہ ظلم کیا، ہم نے یہ ظلم کیا، ہم نے یہ ظلم کیا۔ پھر مختار اس کے حساب سے اس کی سزا معین کرتے۔ عزادارو، عمر سعد کو پکڑ کے لایا گیا۔ جب عمر سعد آیا تو مختار نے کہا تو لشکر کا سپہ سالار تھا، تو بتا کہ تو نے حسین پر کیا کیا ظلم کیے۔ اس نے کہا میں لشکر کا سپہ سالار تھا، کربلا کے میدان میں جنگ میں استعمال ہونے والا ایسا کوئی ہتھیار نہیں ہے جس سے ہم نے زہرا کے لال کو نہ مارا ہو۔ وہ کہتا ہے مختار، ہم نے کربلا میں حسین کو لاٹھیوں سے بھی مارا ہے۔ عزادارو، شہزادہ علی اصغر کو دفنایا حسین۔ اب حسین بہن کے خیمے میں پہنچے، میں رخصت نہیں پڑھوں گا۔ حسین بہن کے خیمے میں پہنچے، بہن سے الوداع کیا۔ بہنوں سے الوداع کرنے کے بعد اپنے بیٹے کے خیمے میں آئے، مولا سجاد کے خیمے میں آئے۔ سر سے لے کے پیروں تک حسین زخمی ہے۔ عزادارو، حسین سید سجاد کے قریب پہنچے اور 2 زانو ہو کے حسین بیٹھے اور سر اٹھا کے سید سجاد کا زانو پہ رکھا۔ حسین کے گرم گرم آنسو رخسارے سید سجاد پر گرے تو سید سجاد کی آنکھیں کھلی۔ دعا کرو عزادارو، خدا کسی بیٹے پر ایسا وقت نہ لائے کہ جوان بیٹا اپنے باپ کو سر سے لے کے پیر تک زخمی دیکھے۔ عزادارو، سید سجاد نے حسین کو زخمی دیکھا، آواز دے کے کہا بابا آئینہ آئینہ چچا عباس، بابا چچا عباس کہاں ہے؟ آواز آئی سجاد عباس کو مار دیا گیا۔ رو کے کہا بابا آئینہ آئینہ علی اکبر، آئینہ آئینہ اونو محمد، بابا سارے کہاں گئے؟ آواز دی بیٹا سجاد اب کربلا کے میدان میں بس میں بچے ہیں اور تم بچے ہو۔ اتنا سننا تھا کہ اچانک شہزادے کا خیال آیا۔ عزادارو، ماں کی گود پہ نظر ڈالی، گود خالی نظر آئی، سمجھے جھولے میں ہوگا، جھولے پہ نظر ڈالی، جھولا خالی، تڑپ کے کہا بابا آئینہ آئینہ علی اصغر، کہا علی اصغر کو مار دیا۔ رو کے کہا کیا بابا فوج خیموں تک آ گئی؟ بابا کیا فوج خیموں تک آ گئی تھی؟ نہیں سجاد، اصغر کو میں اپنے ہاتھوں پر لے کے گیا۔ بابا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کی نصرت میں میدان میں جانا چاہتا ہوں۔ سجاد نہیں، آپ کا کام کربلا میں نہیں، آپ نے اس سے آگے جا کے امتحان دینے ہیں۔ حسین وہ منظر دیکھ رہے تھے کہ جب کربلا کے بعد کوفہ اور شام کے بازاروں میں کس طرح سید سجاد اپنی پھوپھیوں کو بغیر چادر کے لے کے جائیں گے۔ امام وقت ہے، حسین منظر دیکھ رہے تھے۔ وہ عزادارو بیٹے سے ودا کیا، بیٹے سے ودا کرنے کے بعد باہر آئے، خیموں سے باہر نکلے۔ عزادارو مرتجز کے قریب پہنچے، مرتجز کے قریب پہنچے، جملہ سننا عزادارو، مرتجز کے قریب پہنچ کے عزادارو مولا حسین نے ایک مرتبہ فرات کی طرف منہ کیا اور آواز دے کے کہا عباس آؤ آ کے اپنے آقا کو سوار کراؤ۔ ایک مرتبہ وہاں منہ کیا جہاں اکبر کی لاش رکھی تھی، آواز دی اکبر آؤ آ کے اپنے بابا کو سوار کراؤ۔ جب بھی تمہارا بابا عباس، جب بھی تمہارا مولا
میدان میں لڑنے جاتا تھا تم آ کے اپنے بابا اور تم آ کے اپنے آقا کو سوار کراتے تھے. آؤ حسین اپنی آخری لڑائی لڑنے جا رہا ہے, آؤ آ کے مجھے سوار کراؤ. عزادارو اتنا سننا تھا کہ ایک ہاتھ گھوڑے کی رکاب میں آیا, آواز آئی حسین آج عباس نہیں ہے تو کیا ہوا, آج میں سوار کراؤں گی. آج میں سوار ہوئے. تھوڑے عزادارو سلجھنا آگے نہیں بڑھا. لوگ کہتے ہیں مرتضی صبح سے تو میرا ساتھ دے رہا ہے, میں جانتا ہوں تو تھک گیا, تو بھی بہت زخمی ہے, لیکن آخری مرتبہ حسین پہ مہربانی کرتے زہرا کے لال کو کربلا کے میدان میں مقتل میں چھوڑا, بس اس کے بعد تو جان اور تو چلا جائیو. عزادار السلجنا نے اپنے اشارے میں کہا مولا ذرا میرے قدموں کی طرف دیکھیے. اب جو حسین نے قدموں کی طرف دیکھا تو ایک 4 سال کی بچی گھوڑے کے قدموں سے لپٹ کر کہہ رہی تھی اے سلجنا میرے بابا کو نہ لے کے جا, صبح سے میدان میں جو بھی گیا ہے وہ واپس نہیں آیا. چچا بھی کہہ کے گئے تھے کہ سکینہ میں واپس آؤں گا, چچا بھی واپس نہیں آئے. اے سلجنا میرے بابا کو نہ لے کے جا. حسین گھوڑے سے اترے, سکینہ کو سینے سے لگایا, عزادارو خیمے میں آئے, بڑی مشکل سے سلایا, اور سلانے کے بعد عزادارو حسین چلے اور حسین مقتل میں پہنچے, لڑنا شروع کیا. حسین نے 17 حملے کیے مولا نے. جب حملہ کیا تو شام کی فوج شام کی طرف بھاگی, کوفے کی فوج کوفے کی طرف بھاگی. عزادارو ابھی یہ حسین کی جنگ جاری تھی کہ ایک صدا آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. یہ صدا سننی تھی. ذوالفقار نیام میں آئی, بھاگی ہوئی کوفی اور شامی فوج نے دیکھا, حسین نے آواز دی آؤ آؤ تیرو حسین کو مارو, آؤ تلوارو حسین کو مارو, آؤ نیزو حسین کو مارو. بھاگی ہوئی کوفی اور شامی فوج پلٹی. عزادارو کسی نے تیر سے وار کیا, کسی نے نیزے سے وار کیا, کسی نے تلوار سے وار کیا. جسے کچھ نہ ملا کربلا کی جلتی ریت حسین کے زخموں پر. عزادارو تیر لگ رہے ہیں حسین کو, نیزے لگ رہے ہیں, تلوار ماری جا رہی ہے. عزادارو زخمی ہے زہرا کا لال, اور ملاؤن نے ایک ایسا وار کیا کہ زہرا کے لال نے زین چھوڑی اور زین سے زمین پر آئے. راوی کہتا ہے, روایت کہتی ہے کہ جب مولا نے زین چھوڑی تو مولا زمین پر نہیں گرے بلکہ 53 منٹ ہوا میں معلق رہے حسین. عزادارو اس کی وجہ یہ تھی اتنے تیر لگے تھے زہرا کے بیٹے کے بدن میں کہ جب حسین نے زین چھوڑی اور زمین پہ آنا چاہا تو حسین کے بدن کے تیر حسین اور زمین کے درمیان آئے. عزادارو حسین کھڑے ہوئے, آگے بڑھنا شروع کیا. ایک ملاؤن نے نیزے کا وار کیا, نیزہ پیچھے پشت سے آ کے سینے میں لگا. عزادارو حسین نے نیزہ لگانا, عزادارو آگے بڑھنا شروع کیا. ایک ملاؤن نے وار کیا, حسین کے ماتھے پہ آ کے تیر لگا, حسین منہ کے بل زمین پر گرے. عزادارو کھڑے ہوئے, ادھر عصر کی نماز کا وقت ہوا, تیروں کا مسلح بچھا کے حسین نے نماز شروع کی. ادھر خیموں میں سکینہ کی آنکھ کھلی. عزادارو آواز دے کے کہا پھوپھی میرا بابا کہاں پر ہے. عزادارو جب سنا نا کہ بابا مقتل میں ہے, دوڑی سکینہ اور عزادارو کہاں پہنچی جہاں مقتل تھا. 9 لاکھ کا لشکر سامنے تھا. بی بی ایک ملاؤن کے پاس آ کے کہتی ہے او عرابی کیا تو نے میرے بابا کو دیکھا ہے. اس نے کہا کون ہے تیرا بابا. رو کے کہا میرا بابا حسین ہے. اس نے کہا سکینہ جہاں میرا تیر جائے گا بس وہیں پر تیرا بابا ہے. اس نے تیر نکالا, کمان میں لگایا, تیر چلایا. سکینہ تیر کے پیچھے پیچھے, تیر آ کے حسین کی پیشانی میں لگا. شہزادی پہنچ کے کہتی ہے بابا مجھے معاف کرنا, میری وجہ سے آپ کو تیر.
आजादारो इधर शिमर मलाउन आगे बढ़ा, आखिरी चंद जुमले, शिमर आगे बढ़ा, आगे बढ़ के कहता है हुसैन कत्ल से बचने के लिए बेटी को करीब बुला लिया, बेटी को करीब बुला के कत्ल से बचना चाहते हो। हुसैन की आवाज आई और शिमर तूने इंसाफ नहीं किया, बेटियां बाप के जनाजे पे बुलाई नहीं जाती, बेटियां बाप के जनाजे पे बुला जाती है। शिमर कहता है हुसैन सकीना को तू वापस भेजेगा या मैं वापस भेजूं? बाप के सामने 4 साल की बच्ची को तमाचा लगा, शहजादी जमीन पर गिरी, जमीन से उठी, फुरात का मुंह करके कहा चाचा सकीना को तमाचा। अदाकारों 13 सरकों से सरे हुसैन को कलम किया, यहाँ शामी और कूफी फौज में तबले बजना शुरू हुए। आखिरी जुमला, शामी और कूफी फौज में तबले बजना शुरू हुए। शहजादी दौड़ी, जनाब ज़ैनब दौड़ के अदादारों उस मुकाम पर पहुंची जहां सैयद सज्जाद थे। सैयद सज्जाद से कहा बेटा सज्जाद आप वक्त के इमाम है, जरा ये शोर सुनिए, ये शोर कैसा है? आवाज दी फूफी अम्मा जरा हंसा दीजिए। असा के सहारे से खड़े हुए अदादारों, अब जो खैमे का पर्दा हटाने का कहा तो खैमे का पर्दा हटा और तड़प गए सैयद सज्जाद, मुंह का मातम किया और रो के कहा सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन। जानते हो क्या देखा? सैयद सज्जाद ने बाबा का सर नेज़े इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुसैन